آپ سب تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے؟ ہاللیلویا۔ وقت تھوڑا شارٹ ہے تو چاہیں گے کہ ہم تھوڑے وقت میں خدا کے کلام کو سیکھیں، اور آج میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو آج ہم سیم نہیں لوٹیں گے، آج ہم چینج جائیں گے، کیونکہ یہ آج کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگی کے اوپر، ہماری جو عادات ہیں، ہماری جو ہیبٹس ہیں، آج خدا کے پاک نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہماری جو نیچرل جو ہماری زندگی ہم گزارتے ہیں ہم اس کے اوپر غور کریں۔ ہاللیلویا۔ ایک عام آدمی جس کے لیے رات سونے کا ٹائم ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ ایک کرسچن، ایک ایماندار کے لیے وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا ٹائم ہے۔ ایک رات جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سونے سے زیادہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں مکمل چھٹکارا ہو، مکمل ڈیلیورنس ہو، تو یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے جو ہم سو کے گزارتے ہیں، ہم وہ وقت جو ہے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں کہ وہ رات کو سو رہا تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یا سنا ہوگا کہ رات کو اس کی دکان میں آگ لگ گئی، وہ بڑا امیر آدمی تھا اور وہ راتوں رات کیا ہو گیا، سڑک پر آ گیا۔ سنا ہوگا یا رات کو کسی کی چوری ہو گئی، یا رات کو کچھ عجیب ہو گیا۔ تو رات کو جو ہے ابلیس اٹیک کرتا ہے ہماری زندگی کے اوپر، جب ہم بے فکری کے ساتھ ہم سو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسے کوئی ایک جادوگر ہوتا ہے، ایک بابا ہوتا ہے، وہ کسی کے اوپر منتر پڑتا ہے، تو وہ رات کو جاگ کر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اسپرچل ایکسرسائز کرتا ہے جادو ٹونے کی۔ وہ رات کو سو کر کرتا ہے، جاگ کر کرتا ہے، تو جس کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے، وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ آرام کی نیند سو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا اس کا ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ آرام سے سو رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ جو ایک جادو کرنے والا بابا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ سو کے نہیں کرے گا، نہ وہ دن کو کرے گا، وہ رات کو کرے گا، وہ چلا کاٹے گا۔ تو جو جس کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس کے اوپر کچھ اٹیک ہو رہا ہے، وہ کسی مرض میں ہو، وہ بیماری کے مرض میں ہو، وہ تاثیروں کے مرض میں ہو، یا وہ جوئے یا بندروں کے مرض میں ہو، اس آدمی کو اس اٹیک کا پتہ ہو، لیکن وہ سو رہا ہے، وہ آرام سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار کسی کی چوری ہو گئی، یار تیرے پتہ ہی لگا، یار تیرے جاگ ہی نہیں آئی۔ پہلے یہ سنتے تھے، میں بھی سنتا تھا، یار تو نیند میں، تو اس کو نیند میں کیسے پتہ ہے؟ لیکن میرے عزیزو، سوئے، لیکن اتنی بھی کیا نیند میں نہ سوئے، اتنی بے فکری سے ہم نہ سوئے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو پاک روح ہمیں رات کے وقت الرٹ کرتا ہے، لیکن اسی کیس بڑھ ہیں، اسی اگنور کر دیتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ وقت ہوتا ہے
کہ ہم خدا کی حضوری میں جھکے، ہم خدا کی حضوری میں جھکے۔ وہ وقت میرے عزیزوں ایسا ہوتا ہے کہ ون ٹو ون خدا کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، ون ٹو ون آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کی دعا کا جواب ہوگا۔ وہ وقت ہوتا ہے رات کو۔ اگر میں آپ کو کسی کو باجی کو بلا لوں، پاس صاحب کو بلا لوں، شہزاد بھائی کو بلا لوں، کسی کو بلاؤں دعا کرنے کے لیے، تو ہم اپنی کسی سوچ سے ہم دعا سنانے کی کرتے ہیں۔ میں سیریس کہہ رہا ہوں، میں بھی دعا کروں گا، میں اپنی کچھ انگریزی کے ورڈ یوز کروں گا، کچھ وکیبلری یوز کروں گا، کوئی بڑے بڑے الفاظ یوز کروں گا، اردو کے کروں گا، ہم ایک سنانے کی ایک دوسرے کی دعا کریں گے۔ لیکن جب ہم رات کو ون ٹو ون خدا کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو بس ایک خدا اور ایک میں اور تیسرا خدا کوئی، تو وہ وقت ہے کہ ہم خدا سے میرے عزیزوں لڑ کے بھی ہم اپنی دعائیں، اپنی گزارشیں، اپنی مرادیں ہم لے سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ فائٹ کر کے، کشتی لڑ کر میں حوالہ پڑھوں گا تو وہاں کشتی کا ہی ذکر آئے گا۔ ہم خدا کے ساتھ کشتی لڑ کر اپنی ضرورتوں کو منظور کروا سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں گے، وہاں واقعی کشتی لڑیں گے، کلام کہتا اور رات کو ہی لڑیں گے۔ پیدائش کی کتاب 32 باب اور اس کی 24 سے 28 آیتوں پڑھیں، 24 سے 28 آیتیں پڑھیں گے، ذرا نکال لیں گے تو مجھے ذرا بتا دیں گا۔ اس سے پہلے آپ نکال لیجیے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کلام مقدس میں۔ دوسرا سلاطین اس کے 3 باب میں ایک ذکر ہے کلام مقدس میں، بڑا ہی حیران کن واقعہ ہے۔ دوسرا سلاطین نوٹ کر لیں، اس کو گھر جا کے، ایک باب ہے، اس کو ضرور جا کے پڑھ لیں، ایک باب ہے دوسرا سلاطین، اس کا 3 باب ہے، ایک باب ہے، ذرا جا کے ضرور پڑھیے گا۔ اس میں واقعہ ہے کہ ایک موابی بادشاہ جو ہے اپنے پہلوٹے بیٹے کو قربان کرتا ہے۔ موابی بادشاہ، مواب کا بادشاہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے۔ کیوں قربان کرتا ہے؟ کہ جب اسرائیل کی فوجیں اس سے لڑنے کے لیے نکلتی ہیں، اس سے جب لڑنے کے لیے نکلتی ہیں، 3 بادشاہ اکٹھے ہوتے ہیں اسرائیل کے، اور تینوں بادشاہ مل کر ایک ساتھ مل کر مواب پر جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا جب آپ یہ حوالہ پڑھیں گے تو اس کی جو تھیم ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پہلے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ پہلے یہ مواب کا بادشاہ اپنی بھیڑ اور بکریوں کی کھالیں اس کو دیتا تھا اسرائیل کو۔ تو جب نیا بادشاہ، مواب کا نیا بادشاہ آیا تو اس نے دینا بند کر دیا۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کے 3 بادشاہوں نے اس کے اوپر جنگ کا دعویٰ بول دیا، اور جب یہ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر 7 دن لگے ہیں ان کو جانے میں۔ جب 7 دن وہاں پہنچتے پہنچتے ان کے جانور اور ان کے جتنے بھی فوج کے لوگ تھے پیاس سے بھر گئے، پانی نہیں ہے راستے۔ تو جب پانی نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تینوں بادشاہ مواب کے ہاتھ میں آج وہ ہمیں کر دے گا، آج ہم ہار جائیں گے۔ لیکن وہاں ذکر ملتا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ نے کہا کہ کوئی نبی ہے جو ہمیں خدا کی مرضی بتائے۔ میں تھوڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نبی ہے، الیشا نبی ہمارے درمیان ہے، ہم اس سے خدا کی رضا کو پوچھیں خدا کیا چاہتا ہے۔ تو جب الیشا نبی سے انہوں نے حال دریافت کیا کہ ہمارے پاس نہ پانی ہے ہمارے تمام جانوروں کے لیے، ہمارے فوجیوں کے لیے، اور کیا ہم جنگ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیا ہم جیت سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں وہاں ذکر ملتا ہے کہ الیشا نے کہا کہ تمہیں پانی بھی ملے گا خدا کی قدرت سے، اور تم جنگ جیت بھی جاؤ گے۔ آگے جو امپورٹنٹ بات ہے وہاں تک میں آ رہا ہوں۔
یہ جب وہاں جنگ کے لیے گئے ہیں تو میرے عزیزوں یہ اس کے شہروں میں گئے ہیں اور یہ جنگ جیت گئی۔ یہ اسرائیل کے تینوں بادشاہ انہوں نے دعویٰ بولا ہے اور یہ جنگ جیت کے ان کے جا کر فیضدار شہروں پر جا کے انہوں نے ہر چیز کو ڈسٹروائے کیا ہے اور قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو قابل غور وہاں پر بات یہ ہے کہ جب وہ موابی بادشاہ نے کلام کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس نے قربان کر دیا، یہ شیطانی قربانی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تو کلام کہتا ہے کہ یوں اسرائیل پر قہر شدت ہوا، ان کے اوپر قہر شدت ہوا اس قربانی سے، حالانکہ وہ شیطانی قربانی تھی اور اسرائیل کو وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کی حضور میں جھکتے ہیں تو ہماری جب دعائیں سنی جاتی ہیں، ہم تاثیروں سے نجات حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ہم بیماریوں سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، یا ہمیں کوئی اچیومنٹ کرنی ہے، ہمیں کوئی عہدہ لینا ہے یا کچھ کرسی لینی ہے یا ہمیں کہیں پوسٹ لینی ہے یا ہمیں کچھ اچیومنٹ کرنا ہے، جب وہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں کلام کہتا ہے کہ اسی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، یہ ایک شیطانی قربانی تھی کہ جیسے ایک باپا رات کو بیٹھ کر وہ اپنا اسپیشل ایکسرسائز منتر بازی کر رہا ہے، لیکن جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے وہ سویا ہوا ہے رات۔ تو میرے عزیزوں یسوع مسیح نے متی 12 باب اور اس کی 43 ورس میں ایک بڑا خوبصورت یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب ایک بدرو ایک انسان کو چھوڑتی ہے تو جب وہ چھوڑتی ہے تو وہ اس کے مقاموں میں چلی جاتی ہے، اور جب اس کو وہاں سکون نہیں ملتا تو واپس آتی ہے، وہ وہاں نہیں رہتی، وہ واپس چیک کرنے کے لیے آتی ہے، اور جب اس انسان کو خدا سے دور پاتی ہے، اس کو راستہ پاتی ہے تو وہ جاتی، وہ ایک دم اس کے اندر نہیں آ جاتی، وہ پھر جاتی ہے تو لکھا ہے وہ ڈھونڈتی ہے ساتھ اپنی سے بری، وہ ڈھونڈ کے وہ چیک کرتی ہے کہ یار میرے لگے جاتی نہیں، کوئی اور لاب نہیں، کوئی چکیاں ہو بہت بڑھیا لاب نہیں، وہ پھر لاب کے لیے ساتھ بری ڈھونڈ کے لے کے آتی ہے، تو پھر اس آدمی کا حال کیا کرتی ہے؟ پہلے سے بدلا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی نائٹ پریئر جو ہے اس کو میک شور کرنے کا کتنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری رات بیٹھ کر دعا کریں، کچھ لوگ ہیں جو ساری رات میرے سمیت دعا میں بیٹھتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ساری رات دعا میں بیٹھیں۔ دیکھیے ہم 8 سے 11 بجے تک بھی دعا میں بیٹھ سکتے ہیں، جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، ہم گھر میں ہم ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم وہ بھی دعا کا ٹائم بنا سکتے ہیں، 12 سے 2 بجے تک بنا سکتے ہیں، ہم 5 سے 7 بجے تک بنا سکتے ہیں، کوئی 1-2 گھنٹہ ہم خدا کو دے سکتے ہیں کہ جس میں ہم وقت خدا سے ہماری اسپیشل ایکسرسائز، ہم وقت خدا کے ساتھ اپنا کمیونیکیٹ جو ہے وہ رابطہ کریں، کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا ایسا رابطہ پکا کر لیں گے تو میرے عزیزوں پھر ہمیں کوئی چیز، کوئی دنیا کی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ، میرا رابطہ کسی کے ساتھ ہو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پاس صاحب کے ساتھ ہو، پرویز بھائی کے ساتھ میرا رابطہ گہرا ریلیشن شپ ہو،
پھر پرویز بھائی میری ایک ایک عادت کو جانتے ہیں. تو ایسے ہی خدا ہے. جب ہم ون ٹو ون اپنا رابطہ کمیونیکیشن خدا کے ساتھ بنا لیتے ہیں تو پھر خدا کو ہماری تمام ضروریات کا بھی پتہ ہے. تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا میرا خدا ہے. حوالہ پڑھیں گے جی. بال کشتی کی ہوئی تھی اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور وہ پھٹنے کے وقت تک صبح ہونے تک ایک شخص وہاں پر اس سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں آتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی لڑنے میں چڑھ گئی اور اس کے ساتھ کشتی لڑنے میں اس کی ران کی نس چڑھ گئی. اور اس نے اس سے کہا مجھے جانے دے. اور اس نے اس سے کہا فرشتہ ہے اور اس نے اس سے کہا مجھے جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چکی. ساری رات گزر گئی ہے کشتی لڑنیاں وہ پھٹ چکی ہے. مجھے جانے دے. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اگر برکت دیکھیے کہاں ہے. اور اس نے جواب دیا یعقوب. اور اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو. اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. ہاللویا. ہاللویا. برکت کتنی بڑی برکت ہے. اور پھر یعقوب سے 12 قبیلے ہیں اور پھر ساری دنیا ہے آگے. ہاللویا. یہ خدا کی برکت ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ ون ٹو ون رات کو اس نے کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا وہ پھٹ چکی ہے کشتی لڑ رہا نہیں چھوڑنا. اس نے کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. تو میرے عزیزو اسی طرح خدا سے کشتی لڑنی پڑے گی. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ صرف 5 منٹ کی دعا کر کے خدا کو راضی کر لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. 5 منٹ خدا سانو جانتا نہیں. اسی 5 منٹ کی دعا کر کے اسی خدا کو احسان کر دیں کہ یار اسی بڑیاں دعاواں کر کیتیاں بڑیاں دعاواں اسی کر لیں. لیکن نہیں, ایسی دعائیں خدا میرے عزیزو سنتا بھی نہیں. ایک چھوٹا سا حوالہ ہے پہلا سالہ 3 باب اس کی 5 آیت ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے میں پڑھنا چاہوں گا. جبور میں خداوند رات کے وقت, یہ بھی رات ہے, رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. آگے لکھا ہے اس نے خدا سے کیا مانگی؟ حکمت مانگی. میرے عزیزو خدا نے اس کو حکمت دی تھی اور اس کو اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا کہ بائبل کہتی ہے کہ آج تک اس جیسا نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی بادشاہ اس جیسا ہوگا. اور اس کی حکمت کا آگے کلام مقدس میں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں اسی کے آگے اسی کانٹیکس میں. جب اس کو خدا نے حکمت دی تو 2 عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ دونوں کے بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کا بیٹا مر گیا اور دوسری عورت سو رہی تھی. کسی کو واقعہ یاد ہے؟ اور اس نے وہ مرا ہوا بچہ اس کا ایکسچینج کر لیا. مرا ہوا بچہ ایکسچینج کر لیا کہ اس کا زندہ بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور مرا ہوا بچہ اس عورت کے پاس رکھ دیا. تو جب وہ دونوں عورتیں بادشاہ کے حضور گئیں تو ان دونوں عورتوں نے بادشاہ سے یہ فیصلہ کروایا کہ یہ بچہ میرا ہے. وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے. تو آپ حکمت دیکھیں کہ خدا نے اس کو کیا حکمت اس کو کیا دی. لیکن بات غور کرنے کی یہ ہے
جب وہ بھی رات کے ٹائم سو رہی ہے دونوں، جب اتنی گہری نیند میں وہ سو رہی ہے، بل تو ایک ماں کا بچہ کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کے ساتھ، ایک ماں کا بچہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، لیکن ماں اگر اتنی گہری نیند میں سوئی ہے کہ اس کے پاس اس کا بچہ، زندہ بچہ اٹھا کر اور ایک مرا بچہ اس کے پاس لٹایا جائے، تو میرے عزیزو ایسی گہری نیند میں ہمیں سونا چاہیے، ایسی گہری نیند میں ہمیں سونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ایسی گہری نیند میں نہیں سونا چاہیے۔ اور آگے کلام کیا کہتا ہے، اس کی حکمت دیکھیں کہ جب اس نے کہا کہ اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، لیکن یہاں کلام کہتا ہے کہ اس کی حکمت دیکھیں جو خدا نے اس کو دی تھی، کہ اس کی جو اوریجنل ماں تھی، جو اس کی حقیقی ماں تھی، اس نے کہا یہ بیٹا اس کو دے دو، تو پھر یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں، جس کو احساس ہے بیٹے کا، یہ ماں یہ اسی ہاللیلویا جو کام کرے کہ خدا نے اس کو کیا حکمت دی ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اتنی گہری نیند نہ سوئیں کہ ہم اس گہری نیند کے اندر ہمارے اوپر کس قسم کے اٹیک ہو جائیں۔ آگے ایک چھوٹا سا والا ہے، متی 6 باب اس کی 12 آیت کو پڑھیں گے، اور لکھا ہے اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا یسوع کی بات، وہ دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرتے میں ساری رات لگا، کہ یسوع کائنات کا مالک ہے، ہاں جی، اس کے وسیلے سے پوری کائنات قائم اور دائم ہے، اور میرا یسوع ساری رات دعا میں بیٹھ سکتا ہے، تو ہم ایک ایماندار، ہم ایک کرسچن ہوتے ہوئے ایسی ساری رات آرام دے نہ سکتے تھے، ایسی رات میں 10 بجے سونے تو صبح 10 بجے اٹھیے، پھر کچھ نہیں، پھر ایسے سوتے ہی بنے۔ آگے ایک حوالہ اور پڑھوں گا، متی 26 باب اس کی 41 آیت، اور وہاں لکھا ہے چاہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، وہ تو مسلم ہے لیکن جس کیا ہے کمزور ہے، چاہو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنی جو عادتیں ہیں اس کو میک شور کر لیں کہ ہم رات کے پہر ون ٹو ون ہم دعا کرتے ہیں، ہم کیتھرین میں دعا کرتے ہیں، ہم گھر میں سب دعا کرتے ہیں، 5 سال بھی کرتے ہیں، شہزاد بھائی بھی کرتے ہیں، باجی بھی کرتے ہیں، ہم سارے فیملی میں دعا کرتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آپ خدا سے اپنا مقرر کریں کہ وہ ون ٹو ون بات ہو، وہ پھر کچھ بھی لڑنی پڑے تو پھر کچھ بھی لڑے، اور اس سے برکت لے کر مانگو کہ اے میرے کو کہ جب ایک فقیر جان ہی نہ چھڑتا، اس طرح خدا کے پیچھے پڑ تو پھر وہ برکتیں ہی برکتیں۔ اس نے کہا آج کے بعد تم کیا ہوگے، یعقوب نہیں ہوگا، وہ پھر کیا ہوگا، اسرائیل کی قوم، تو پھر وہ ہمیں قوموں کی طاقت دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا، جب ہم اس سے لڑ کر مانگیں گے تو پھر ہمیں کیا یہ بیماریاں، کیا یہ تحصیلیں، یہ غربت، یہ ہمارے قرضے، یہ مانگو، بڑا مانگو خدا سے، بڑی چیز مانگو کہ وہ پھر تمہیں قومیں بنا دے، اتنی بڑی آپ کو برکت ہے۔ ہاللیلویا، تو میرا ایمان ہے کہ آج کے بعد جو ہماری جو گہری نیند والی جو سوچ ہے، جو ہماری عادتیں ہیں، وہ ہمیں چیز کرتی اس کو۔ ہاللیلویا، جیسے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، چھوٹی سی، ٹائم بہت شارٹ ہے، کہ میں دعا، مجھے کوئی فون پہ بھی کہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میں کسی کو ناراض نہ کروں، لیکن میں دعا کروں گا، آج بھی میں دعا کروں گا، لیکن آپ نے اپنی دعائیا زندگی یسوع کہتا ہے، یسوع کہتا ہے، یسوع کہتا ہے، یسوع کے
بارے میں نے پڑھا اس نے ساری زندگی رات کو دعا کرنے میں گزار دی. تو اسی یسوع تو بڑے نہیں، اسی یسوع تو بڑے نہیں. ہم نے اپنی دعائیا زندگی کو مضبوط بنانا. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے.